خدا کی قوم موعودہ ملک میں داخل ہونے پر عید فصح مناتی ہے۔ آج کی ہماری پہلی تلاوت یوشع نبی کی کتاب 5واں باب 9 سے 12 آیت مقدسہ۔ اس وقت خداوند نے یوشع سے کہا کہ آج کے دن میں نے مصر کی ملامت تم سے دور کی ہے، اور بنی اسرائیل نے جلجال میں ڈیرے لگائے اور یرو کے میدان میں اس مہینے کی 14ویں تاریخ کو شام کے وقت عید فصح کی، اور فصح کے بعد دوسرے دن اس ملک کے گیہوں کی فطیری روٹی اور اسی دن بھنے ہوئے دانے بھی کھائے، اور جب انہوں نے اس ملک کا اناج کھایا تو دوسرے دن من بند ہو گیا، اور بعد اس کے بنی اسرائیل کو من نہ ملا، اور اسی سال انہوں نے کنعان کی سرزمین کا گلا کھایا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 34۔ جماعتی جواب: چکھو اور دیکھو کہ خداوند کیسا بھلا ہے۔ میں خداوند کو ہر وقت مبارک کہوں گا، اور اس کی حمد ہمیشہ میرے منہ میں رہے گی۔ میری جان خداوند پر فخر کرے، غریب یہ سن کر خوشی منائیں۔ جماعتی جواب: چکھو اور دیکھو کہ خداوند کیسا بھلا ہے۔ میرے ساتھ مل کر خداوند کی تعظیم کرو، ہم مل کر اس کے نام کی تمجید کریں۔ میں خداوند کا طالب ہوا اور اس نے میری سن لی، اور اس نے مجھے ہر خوف سے چھڑایا۔ جماعتی جواب: چکھو اور دیکھو خداوند کیسا بھلا ہے۔ تم اس کی طرف نگاہ کرو تاکہ منور ہو جاؤ، اور تمہارے چہرے پر شرمندگی نہ آئے۔ دیکھو، مسکین نے دہائی دی تو خداوند نے سن لی، اور اس کی سب مصائب سے اسے چھڑایا۔ جماعتی جواب: چکھو اور دیکھو کہ خداوند کیسا بھلا ہے۔ خدا نے مسیح کے وسیلے دنیا کو اپنے ساتھ ملا دیا۔ آج کے لیے ہماری دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا دوسرا خط کرنتیوں کے نام 5واں باب 17ویں تا 21ویں آیت مقدسہ۔ اے بھائیو، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں گزر گئی ہیں، دیکھو سب چیزیں نئی ہو گئی ہیں۔ پس یہ سب کچھ خدا سے ہے، جس نے مسیح کے وسیلے سے ہم کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے، اور ملاپ کرانے کی خدمت ہمارے سپرد کی ہے، کیونکہ خدا نے مسیح میں دنیا کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور اس نے ان کی تقصیروں کو ان کے ذمے نہ لگایا، اور میل کا پیغام ہمیں سونپ دیا ہے۔ پس ہم مسیح کے ایلچی ہیں، گویا کہ خدا ہمارے واسطے سے نصیحت کرتا ہے۔ پس ہم مسیح کی طرف سے التماس کرتے ہیں کہ تم خدا سے میل کر لو۔ اس نے اس کو جو گناہ سے واقف نہ تھا ہمارے بدلے گناہ ٹھہرایا، تاکہ ہم اس میں خدا کی صداقت ٹھہریں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 15واں باب 1 سے 3 آیت، پھر 11 سے 32 آیت تک۔ یہ تیرا بھائی مردہ تھا، اب زندہ ہو گیا ہے۔ اس وقت محصل اور گناہ گار یسوع کے پاس آئے تھے تاکہ اس کی سنیں، اور فریسی اور فقی یوں کہتے ہوئے اعتراض کرتے تھے کہ یہ گناہ گاروں سے ملتا اور ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ تب اس نے ان سے یہ تمثیل کہی کہ کسی شخص کے 2 بیٹے تھے۔ ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا، اے باپ، مال کا وہ حصہ جو مجھے آتا ہے مجھے دے۔ اس نے مال انہیں بانٹ دیا، اور بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا، اور وہاں اس نے اپنا مال عباشی میں اڑا دیا، اور جب سب خرچ کر چکا
تو اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا۔ تب اس ملک کے ایک باشندے کے ہاں جا پڑا۔ اس نے اسے اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا، اور وہ چاہتا تھا کہ ان چھلکوں سے جو سور کھاتے تھے اپنا پیٹ بھرے، مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا۔ تب اس نے ہوش میں آ کر کہا کہ میرے باپ کے کتنے مزدوروں کو بہت روٹی ملتی ہے، اور میں یہاں بھوکا مرتا ہوں۔ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اسے کہوں گا کہ اے باپ، میں نے آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ کیا ہے، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ مجھے اپنے مزدوروں میں سے ایک کی مانند بنا۔ اور اٹھ کر وہ اپنے باپ کے پاس چلا، اور ابھی وہ دور ہی تھا کہ اس کو دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا، اور دوڑ کر اسے گلے لگا لیا اور مکرن چوما۔ بیٹے نے اس سے کہا کہ اے باپ، میں نے آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ کیا ہے، اور اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ باپ نے اپنے غلاموں سے کہا کہ اچھی سے اچھی پوشاک نکال لاؤ اور اسے پہناؤ، اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ، اور پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کرو کہ ہم کھائیں اور خوشی منائیں، کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا اب زندہ ہو گیا ہے، کھو گیا تھا اب ملا ہے۔ پس وہ خوشی کرنے لگے۔ اور اس کا بڑا بیٹا کھیت میں تھا۔ جب وہ گھر کے نزدیک آیا تو راگ اور ناچ کی آواز سنی۔ تب ایک غلام کو بلا کر پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ غلام نے جواب دیا، تیرا بھائی آیا ہے اور تیرے باپ نے پلا ہوا بچڑا ذبح کیا ہے، اس لیے کہ اسے صحیح سلامت پایا۔ اس نے خفا ہو کر نہ چاہا کہ اندر جائے، مگر اس کا باپ باہر آ کر اسے منانے لگا۔ اس نے جواب میں اپنے باپ سے کہا، دیکھ، اتنے برسوں سے میں تیری خدمت کرتا رہا اور کبھی تیرے حکم کے خلاف نہ چلا، مگر تو نے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی مجھے نہ دیا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناؤں۔ مگر جب تیرا یہ بیٹا آیا جس نے اپنا مال کسبیوں پر اڑا دیا تو نے اس کے لیے پلا ہوا بچڑا ذبح کیا۔ باپ نے اس سے کہا، بیٹا، تو ہمیشہ میرے پاس ہے اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے، لیکن خوشی منانا اور شادمان ہونا واجب تھا، کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا اب زندہ ہو گیا ہے، کھو گیا تھا اب ملا ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔